ناظرین گرامی، ڈرامہ سیریل آفت کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ مختار صاحب کے سر پر وریشا کو اس کا حق دلوانے کا ایسا بھوت سوار ہوگا کہ اپنے ہی بیٹے کے لیے خون سفید ہو جائے گا۔ اپنے بیٹے کو مکمل تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہیں۔ اپنے آفس سے تو نکالا ہی ہے، بزنس کمیونٹی میں بھی اناؤنس کر دیتے ہیں کہ میرا وہاج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے طور پر چھان بین کر کے رسک لے سکتا ہے۔ اب وہاج کی ماں کو بھی شیرے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاج کے فادر نے اسے بزنس سے بے دخل کر دیا ہے اور بزنس کمیونٹی میں بھی لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ مہر نساء تو جب یہ سنتی ہے اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس کے بچوں پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی۔ شیری کا بھی رو رو کے برا حال ہوتا ہے۔ مہر نساء سے کہتی ہے کہ بھابی، میں نے آپ کے کہنے پر آ کر اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا، ظفر کے خلاف جا کر شفا کا نکاح وہاج سے کروا دیا، لیکن اب ہمارے بچے ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس کی انہیں بالکل عادت نہیں ہے۔ وہاج کی ماں شیری کو تسلی دیتی ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں ہمارے بچوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، میں ان کا آخری دم تک ساتھ دوں گی۔ اسی لیے تحفہ تحائف خرید کے آخر شفا اور وہاج کو ملنے پہنچ جاتی ہیں۔ شفا دیکھتی ہیں تو انہیں حوصلہ دیتی ہیں کہ تم لوگوں نے جو بھی کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، اپنی محبت حاصل کی ہے، کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، اور جہاں تک کاروبار کی بات ہے تو اس کی طرف سے بھی بے فکر ہو جاؤ، یہ سب آزمائشیں وقتی ہیں اور میں تم دونوں کا مکمل ساتھ دوں گی۔ دوسری طرف شفا کی دوست عشا بھی اسے یقین دلاتی ہے کہ اگر تمہارے فادر نے گھر میں انٹر ہونے سے منع بھی کر دیا ہے تو کیا پریشانی والی بات ہے، ہم بوتیک کے بزنس کو نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف وریشا کا تو جب سے میشا سے جھگڑا ہوا ہے وہ تو مکمل طور پر ذہنی طور پر ڈسٹرب رہنے لگی ہے، حتیٰ کہ مہک نے محمود کے کہنے پر وریشا کو پھر سے دوائیاں دینا شروع کرتی ہیں، اور پھر مہک محمود سے رابطہ کر کے اسے بتاتی ہے کہ تمہیں تو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ وریشا کو سمجھانا اور اپنی بات منوانا کس قدر مشکل ہے، تو میرے کہنے پر میں نے اسے دوائیاں دینا تو شروع کر دی ہیں، لیکن وہ 2 دن سے دوائیوں کے زیر اثر ہے، اور جب تک دوائیوں کا اثر رہتا ہے وہ ٹھیک رہتی ہے، جیسے ہی دوائیوں کا اثر ختم ہوتا ہے وہ پھر سے ویسے ہی جذباتی ہو جاتی ہے۔ اب مہک کو تو پتہ ہی نہیں کہ مہر النساء اس کی یہ تمام باتیں سن لیتی ہے، اور مہر النساء اس بات پر بہت زیادہ پریشان ہے کہ وریشا کو یہ لوگ کون سی میڈیسن دے رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب رہتی ہے اور وہ آپے سے باہر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، وریشا کے سامنے اس مہک کی ساری اصلیت تب کھلے گی جب وریشا مختار سے تمام دولت لوٹ کے اس مہک کے نام کرے گی۔ مہک اور محمود کا اصل چہرہ تب اس کے سامنے آئے گا، اور پھر اس کے بعد جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کے باپ کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہی مہک اور محمود تھے۔ دوسری طرف وہاج بھی محنت کرنے میں لگا ہوا ہے، کسی بھی طرح سے اگر اسے 1-2 کانٹریکٹ مل جاتے ہیں تو اپنے بزنس کو بڑھا سکتا ہے، اپنی ماں سے بھی مستقل کانٹریکٹ میں رہتا ہے، اور مہر النساء بھی اسے حوصلہ دیتی ہے کہ ہمت سے کام لوگے تو یقیناً کامیاب بھی ہو جاؤ گے۔ وہاج جو فی الحال تو دل براشتہ ہے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میرا تو ہر دن مشکل ہوتا ہے جسے گزارنے کے لیے میری ساری سمجھداری دھری کی دھری رہ جاتی ہے، لیکن وہاج نے بھی سوچ لیا ہے کہ ہمت نہیں ہارنی، اپنے باپ کو اب کچھ نہ کچھ بن کے دکھانا ہے، اور آخر کار وہاج کی یہ ہمت اور کوشش رنگ لائے آتی ہے اور وہاج کو بہت ہی زبردست کانٹریکٹ مل جاتا ہے، جس کے بعد وہ اپنی یہ سکسیس شیئر کرنے اپنے باپ کے پاس جاتا ہے مٹھائی کا ڈبہ لے کر، اور اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ آخر کار وہاج احمد اپنے باپ مختار احمد کے بغیر بھی کامیاب ہو گیا، اور یہ ہے مٹھائی آپ کے ساتھ اپنی سکسیس کو شیئر کرنے کے لیے۔ باپ بھی جب اپنے بیٹے کو اتنے عرصے بعد دیکھتا ہے تو دل تو اس کا بھی زور زور سے دھڑکتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ آگے بڑھ کے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لے، لیکن مختار صاحب کی انا انہیں اپنے بیٹے کو گلے لگانے سے روکتی ہے، مٹھائی کھانے سے صاف انکار کر دیتے ہیں اور ڈبہ بند کر کے اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ وہاج جو یہ سوچ کے آیا تھا کہ شاید اپنی کامیابی کی وعید اپنے باپ کو سنائے گا تو اس کے دل میں پھر سے جگہ بنا سکے گا،
لیکن باپ کی یہ بے رخی دیکھ کر دل براشتہ ہو کر آخرکار وہاں سے پلٹ جاتا ہے۔ ناظرین، لگتا یہی ہے کہ اب وہاج اور شفا جب گھر واپس آئیں گے تو وریشا اور مہک پوری کوشش کریں گے کہ ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی غلط فہمیاں پیدا کر سکیں کہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا مہک اور وریشا کی یہ پلاننگز کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں، یہ ہمیں پتہ چلے گا آنے والی ایپیسوڈز میں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔